اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی، کہا میں غالب بن عبید اللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا۔ مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ اسی اثنا میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا۔ میں نے جو اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا، مجھے ابا نون نے انس سے یہ حدیث سنائی، ابو نے فلاں سے حدیث روایت کی، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مسلم نے کہا، اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام حشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے، اس میں تھا حشام نے کہا مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا تھا محمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا میں نے عفان سے کہا اہل علم کہتے ہیں حشام نے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی تھی، تو وہ کہنے لگے وہ حشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے مجھے یحییٰ نے محمد بن کعب سے روایت کی، بعد ازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث براہ راست محمد سے سنی ہے۔ مجھے محمد بن عبداللہ بن خزاد نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمرو کی حدیث عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی؟ کہا سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو احادیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں، میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان بھی اچھی طرح نظر کرنا، غور کر لینا۔ ابن خزاد نے کہا میں نے وہب بن زمع علیہ السلام سے سنا، وہ سفیان بن عبد المالک سے روایت کر رہے تھے۔ کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے راوی روبین عطف کو دیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شر محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھی۔ ابن قزاز نے کہا میں نے وہب سے سنا، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص سے حدیث لے لیتے ہیں۔ جریر نے مغیرہ سے، انہوں نے شبی سے روایت کی، کہا مجھے حارث اور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔ مفضل نے مغیرہ سے روایت کی، کہا میں نے شبی کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حارث اور نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔